معاویہ ابو سفیان کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ باغی جماعت سے ان کا تعلق تھا اور حق پر نہیں تھے اور سخت گناہ گار تھے، لیکن آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کے باوجود ان کو برا نہ کہو، اپنی زبان بند رکھو، یہ کہا جاتا ہے۔ اب میرا کیا ہے عقیدہ؟ میرا کوئی عقیدہ شقیدہ نہیں ہے، میں عقیدے نہیں پالتا، مجھے عقیدے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نظر میں کال اسپیڈ اے اسپیڈ، میں عقیدوں کا محتاج نہیں ہوں۔ میرے لیے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہ عذاب مہین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ وأعد لہم، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے عذاب مہینہ، بڑا سخت عذاب۔ تو معاویہ ابو سفیان سے تو ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی، مولا علی کو اذیت پہنچائی، امام حسین کو اذیت پہنچائی، عام امتیوں کو اذیت پہنچائی۔ اپنے بیٹے کی بیعت لینے کے لیے مدینے کے اوپر انہوں نے مسلح فوج کو بھیجا کہ جو یزید کی بیعت نہ کرے اس کو مار دو۔ ایسے شخص کے بارے میں نہیں چپ رہ سکتا۔ میری نظر میں وہ دشمن خدا ہے، میری نظر میں وہ دشمن مصطفیٰ ہے، میری نظر میں وہ دشمن اہل بیت ہے، آل رسول ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے راضی ہو تو اس سے راضی ہو، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس کو تکلیف پہنچائے اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ تم لوگوں کو مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ آج سب کچھ بھول گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے ساتھ جو کچھ بھی اس دور کے مسلمانوں نے کیا ہے، دشمن نے بھی نہیں کیا ایسا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ بی بی فاطمہ کتنی تکلیف کا شکار ہوئی ہوں گی جب انہوں نے اپنے شوہر مولا علی کو یہ فرمایا کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع مسلمانوں کو نہ دینا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، میں نہیں چاہتی کہ ان مسلمانوں میں سے کوئی میرے جنازے میں آئے۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس ذات کو جنہوں نے ایسے ریمارکس دیے۔ تو جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا دل توڑا، دل زخمی کیا، ان کو اگر ہم برا نہ کہیں تو کس کو برا کہیں؟ پھر دوسری طرف ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں پر تم کوئی برا کام ہوتے دیکھو تو بازو کی طاقت سے اس کو روک دو۔ اگر بازو کی طاقت سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو۔ زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے برائی کا، یہ تو ماضی میں ہو چکا ہے، ہم اس کو اب روک نہیں سکتے، ہو چکا ہے نا۔ اب دو چیزیں رہ گئی ہیں ہمارے پاس کہ زبان سے برا کہیں یا دل میں برا جانیں۔ تو اب ہم میں زبان سے کہنے میں ہمت ہے تو ہم زبان سے برا کہتے ہیں۔ ایک کافر کا بچہ تھا، وہ مردود ہے، لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے دل پر زخم لگائے۔ اور نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دل پر زخم لگائے، بلکہ امت کا شیرازہ بکھیر دیا، اسلام نیست و نابود کر دیا۔ اگر نہیں کیا تھا تو پھر کیوں کہتے ہو شہروں میں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ امام حسین کس بات کی قربانی دے رہے تھے؟ اسلام کو انہوں نے زندہ کیا نا اپنے خون دے کر۔ امام حسین کی وجہ سے آج اسلام قائم تھا، اور نہ ہوتی یہ قربانی تو اسلام ختم ہو جاتا۔ تو معاویہ نے تو اپنی دانست میں اسلام ختم کر دیا تھا۔ اور یہ مولوی جو آپ کے سامنے بکواس کرتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بکواس لوگ ہیں۔ یہ امیر معاویہ تھا جس نے اسلام میں ملوکیت کی بنیاد رکھی۔ ملوکیت کس کو کہتے ہیں؟ کنگڈم، کنگ بن گئے۔ یہ جتنے بھی پھرتے ہیں نا یہ عالم بنے ہوئے،
مولانا الیاس قادری صاحب تو نعرے لگواتے ہیں بے خطا بے حیا، نہیں کیا کہتے ہیں، بے جرم بے خطا، وہ نعرے لگوا رہے ہیں بے جرم بے خطا معاویہ معاویہ، لعنت ہے تمہارے معاویہ اور تمہاری ذات پر۔ بے خطا ہے، وہ بے خطا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے لیکن امیر معاویہ کو بھی برا نہیں کہو۔ کیوں نہیں برا کہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا برائی دیکھو تو روک دو، نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو۔ اب زبان سے بھی برا کہیں تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ برائی ہو رہی ہے، بھئی برے کو برائی کہیں گے نا، اچھا تو نہیں کہہ سکتے۔ تو ہماری نظر میں جو ہم نے سنا ہے اس کے مطابق تو ہم ابو سفیان کی اولاد کو رسول اللہ کا دشمن سمجھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، آپ کی اہل بیت کا دشمن اور آپ کی آل کا دشمن۔ Our TV, the place to connect with God.